دماغی الرٹنس اور کنسنٹریشن مل گئی ہے، کیا اس کو دماغ کی رسائی بھی مل جائے گی کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کی ڈیپتھ تک اس کے سارے راز بھی سمجھ جائے گا، پا جائے گا؟ کیا یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی مل جائے گی؟ نہیں، ابھی تو الرٹ ہوا ہے، بقایا تو کیپیسٹی ہے، کتنا اس کو پاتا ہے اور کتنا نہیں پاتا۔ تو پہلا درجہ کہ جو غیر حاضر تھا دماغ، وہ کم سے کم حاضر ہو گیا۔ اب حاضر ہو جانے کے بعد کتنا سمجھتا ہے، کتنی رسائی پاتا ہے اور کتنی نہیں پاتا، یہ پھر اس کا اپنا، اب سمجھ گیا، نصیب ہے۔ اسی طرح دل کا حال ہے، جو غیر حاضر تھا وہ حاضر ہو گیا، وہ حاضر ہو گیا، اور اب اس سے آگے حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسائی بھی پا گیا۔ جس کا ذکر ہو رہا تھا، جو مذکور تھا، جس بارگاہ میں کی یاد ہو رہی تھی کہ اس بارگاہ میں بھی پہنچ گیا، تو اس مجلس میں حاضر ہونے کا مطلب نہیں کہ وہاں بھی پہنچ گیا، وہ رسائی ہے، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ تو اب کسی نے کہا کہ وہ بات بیان کی کہ میرا دل حضوری نہیں پاتا، حاضری کی بات نہیں کی، کیا حاضری کی بات، حضوری نہیں پاتا، اس بارگاہ میں نہیں جاتا میرا دل، وہاں اس بارگاہ میں دل کو غائب پاتا ہوں۔ پوچھا کہ کب میرا دل وہاں پہنچے گا کہ میں دل کو پاؤں اللہ کی بارگاہ میں، کب ایسا ہوگا؟ فرمایا اذا نازل فیہ الحق، جب تمہارے دل میں حق، تمہارے دل میں اللہ ٹھکانہ کر لے گا، جب تمہارے دل میں اللہ آئے گا، اللہ اترے گا، تب تم اس کی بارگاہ میں دل کی حضوری پاؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کب اترے گا میرے دل میں؟ اللہ کا نزول، کیا میرے دل میں اللہ کا نزول کب ہوگا؟ اللہ کب میرے دل میں آئے گا؟ تو جواب دی اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، فرمایا جب اس کے غیروں کو دل سے نکال دو گے، جب غیر چلے جائیں گے تو وہ آ جائے گا، وہ غیروں کے ہوتے ہوئے اس دل میں نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور غیر کون ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو دل میں اس کی محبت اور شہوت اور رغبت بھی پڑی ہوئی ہو، اور چاہیں کہ اس میں اللہ بھی آ جائے، تو اللہ کی غیرت اسے گوارا نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے بھئی تم نے ان کو دل میں سجایا ہوا ہے تو اسی سے دل لگا لو۔ فرمایا اذا ارتحل عنہ ما دون الحق، جب اس کے غیر نکل جائیں گے تب وہ آ جائے گا۔ ہر تمنا، یہ خلاصہ ہے اس کلام کا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ واہ واہ واہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے غیر چلے جاتے ہیں دل سے، اور دل نیا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی اور غیر نہیں رہتا، اور دل خالی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور جب، اب میں آپ کو وہی معرفت کی طرف لا رہا تھا کہ جب وہ دل خالی ہو گیا غیر سے، تب وہ جلوہ گر ہوا، اور جب وہ جلوہ گر ہوا تو دل زندہ ہو گیا، اور جو زندہ ہو گیا، کامل زندہ ہو گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا، وہ اس کے حضور رہنے لگ گیا۔ پھر ایسے لوگوں کی تعریف یہ کی گئی ہے، ایسے لوگوں کی، کہ ان کے جسم فرش پہ رہتے ہیں اور ان کے دل عرش پہ رہتے ہیں۔ اب یہ جملہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا، مگر معنی آج سمجھ میں آیا نا، کہ کیسے جسم تو فرش پہ ہی چلتے ہیں زمین پر، اور دل عرش میں رہتے ہیں، کہ دل نہا خانہ بن جاتا ہے، خلوت کدہ بن جاتا ہے، اس میں اللہ پاک جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور جس میں اللہ جلوہ کر لے وہی عرش ہے، جس میں اللہ کا جلوہ ہو جائے وہ عرش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے معرفت کا معنی، اور معرفت ہے دل کا زندہ ہو جانا، اور زندہ ہو جانے کا مطلب ہے اس دل میں اللہ، دل کا اللہ سے جڑ جانا، اور دل کا خلوت کدہ بن جانا، اور اللہ کا اس دل میں جلوہ گر ہو جانا۔ یہ ایک ترتیب ہے، ایک پروسیس ہے۔ یہ جو دل کا سفر ہے، دل کا معاملہ ہے،
اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. اب وہ طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں. اس مقام تک دل کو پہنچانے کے لیے 10 درجے ہیں، سٹیپس ہیں. کتنے سٹیپس ہیں دل کے اندر؟ یعنی جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا دنیا پرستی کا کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ فعل کرتا ہے، تو یاد رکھ لیں جب آدمی کوئی ڈیڈ اور کوئی ایکشن جب پرفارم کرتا ہے تو اسٹریٹ اوے فعل وجود میں نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹریٹ اوے یہ ایک ایکٹ ہے which appeared in your life. اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، سٹیپس ہوتے ہیں. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، you perform any act, so behind that act there are 10 stages جس سے وہ فعل وہ ایکشن گزر کے آتا ہے. through those 10 stages گزر کے آتا ہے. سب سے پہلا الخاطر کہتے ہیں اس کو. کیا؟ خاطر. آپ کہتے ہیں میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا، لفظ بولتے ہیں نا اردو پنجابی میں، خاطر میں نہیں لاتا. تو خاطر ایک ایسا ایک ویو ہے یا ایک جگنو کی، جس طرح جگنو کبھی چمکتا اور بجھ جاتی ہے اس کی شعاع، بس ایک ایسی ہلکی سی ایک جھلک ہے. آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خواہش کرتے ہیں، کسی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، کسی کا شوق کرتے ہیں، اور لوگوں کو کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، کوئی طلب پیدا ہوتی ہے، کوئی میٹر دنیا میں رہتے ہوئے، تو ایک خیال ہوتا ہے جو گزرتا ہے آپ کے دل سے. آپ بات کو سمجھ گئے؟ جسٹ ایک ویو کی طرح یا ویو سے بھی کم، ایک ہلکی سی کرن کی طرح ایک خیال ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے جسٹ ونس. جو خیال ایک بار گزرے اس کو خاطر کہتے ہیں. جمے نہیں، جمتا نہیں. کیا؟ ابھی جمع نہیں ہے، وہ گزر گیا، اس کو خاطر کہتے ہیں. اور اسی سے عربی اور اردو میں خطرہ کا لفظ بھی ہے. خطرہ ایک فیئر ہوتا ہے نا، اور وہ فیئر ابھی کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ابھی اس کی کوئی اپیئرنس نہیں ہے، بس ایک خوف سا ہے، ایک خوف کا ایک ہلکا سا ایک موہوم سا خیال ہے جس کو آپ خطرہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اب کوئی پکڑے کو دکھاؤ کیا ہے تو آپ بیان نہیں کر سکتے، بس ایک خیال ہے جو گزرتا ہے. خطرہ بھی اسی سے بنا ہے، یہ خاطر ہے قلب کی. تو برائی کا، ایک برائی کو ذہن میں رکھ لینا، گناہ کا کام ہے. اس گناہ سے پہلے گناہ کا سفر خاطر سے شروع ہوتا ہے. کبھی کوئی خیال گزر گیا، اس کا علاج نہیں کرتے. ہم کبھی نوٹس نہیں لیتے یہ جو خیال گزرا، ہم ایسے جھٹک دیتے ہیں، کبھی نوٹس نہیں لیتے اس کا کہ یہ کیوں گزرا، اس نے آپ کا دل و دماغ کیوں چنا. کوئی کمزوری تو اس نے پائی نا، کوئی جگہ انٹر ہونے کی تو پائی نا. آپ سمجھ گئے نا؟ کوئی جگہ، کوئی ونڈو تو اوپن اس کو ملی نا کہ وہ گزر گیا. اگر مکمل طور پہ بند ہوتا اور محفوظ ہوتا تو وہ گزر نہ سکتا. تو کچھ چیز اس کو کھلی ملی ہے. تو خاطر جب وجود میں آتا ہے، خاطر پہلا درجہ، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اس کو کوئی جگہ، کوئی راستہ ملا ہے. اس مرحلے پر علاج ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ دل مردہ کیسے ہوتے ہیں اور موت سے نکل کے زندہ دل تک کیسے سفر طے ہوتا ہے، کب جا کے وہ مرحلہ آتا ہے. ہم اس مرحلے پر کوئی اقدام اس کی حفاظت کا نہیں کرتے، علاج نہیں کرتے. یہ جو ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سے یا میڈیسن بہتر ہے کیئر، واٹ ڈو یو سے؟ پریونشن از بیٹر دین کیور. وہ پریونشن کی جگہ تھی کہ وہ خیال کیوں گزرا.
اس وقت پریونٹ نہیں کیا. تو جب پریونٹ نہیں کیا تو خاطر سمجھتا ہے، یعنی وہ جو گزرا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ادھر میرا دوبارہ بھی آنے کا سکوپ ہے. بندہ اتنا ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا ویجیلنٹ. یہ بیٹے آپ کے لیے بڑی ڈائریکٹ، ہر ایک کے لیے زندگی کے لیے موضوع ہے. یہ بندہ ویجیلنٹ نہیں ہے، اتنا سمجھدار اور اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ پریونٹ کرے. تو اس کا مطلب ہے میں ایک بار اور بھی جا کے دیکھتا ہوں. یہ جو ایک بار اور جا کے دیکھتا ہوں اور ایک بار گزر گیا، یہ جو اٹیک کرتا ہے آپ کا دشمن، اس کو خاطر کہتے ہیں. اگر اس کو نہ روکا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ حدیث النفس. اگلا مرحلہ حدیث النفس. چونکہ نہیں روکا تو پھر وہ جب گزرتا ہے تو کوئی بندہ گزر جائے، کیچڑ ہو، گیلی زمین ہو، گزر جائے، وہ تو چلا گیا، تو پاؤں کے نشان چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ جو گزرتا ہے گیلی زمین ہو، کیچڑ ہو، تو نشان چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ اور اب گیلی زمین کو بھی چھوڑ دیں، چور آ جائے اور آپ کے گھر تالا کھولے، چکر لگائے، تو لوگ فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی نا. تو فنگر پرنٹس کیا ہیں؟ وہ آج کے گزر گیا مگر پرنٹس چھوڑ گیا. تو پرنٹس کو دیکھ کر لوگ پھر آگے چور تک پہنچتے ہیں. وہ جو پرنٹس چھوڑ گیا تو وہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ رکھتے ہیں. تو جو نفس ہے انسان کا، وہ جو گزر گیا تھا خیال، تو کبھی کبھی اس کا خیال کرتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ وہ جو ایک بار آیا تھا، گزر گیا، کسی گناہ کا خیال، کسی خرابی کا خیال، اور اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی رغبت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی لذت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی شہوت ہوگی، کوئی چھپی ہوئی چیز ہوگی، اٹریکٹ کرنے والی اٹریکشن ہوگی. وہ گزر گیا، پرنٹ چھوڑ گیا. وہ جو پرنٹ ہے، جو نفس ہے، وہ اس پرنٹ کا خیال کرتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے اور اس کی بات کرتا ہے کہ یہ کیا تھا خیال، یہ کیا نقش چھوڑ گیا. تو نفس اس میں تھوڑا سا، اس کے خیال میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، یا تھوڑا سا میموریز میں وہ اس کا نقش آتا ہے. وہ جو چیز میموریز میں پرنٹ چھوڑ جاتا ہے، اس کو حدیث النفس کہتے ہیں کہ نفس میں اس کا پھر خیال آتا ہے، اس خیال کا خیال آتا ہے، یعنی اس خیال کے گزرنے کا خیال آتا ہے. کیا؟ وہ جو گزرا تھا خیال، جسٹ فار اے سنگل مومنٹ، اس مومنٹ کا خیال آتا ہے. اب اگر پلٹ کر آپ کو، اگر تو بالکل خیال اس کے بعد آیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پریونشن ہو گئی. پریونشن ہو گئی. اور اگر وہ تو گزر گیا لیکن اب اس کی صدا سنائی دے رہی ہے اور اس کا خیال آ رہا ہے، اس گزرے ہوئے کا خیال آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پریونشن نہیں ہوئی. نفس اس کے خیال میں کچھ تھوڑا سا لگ گیا ہے، نقص تھوڑا سا انوالو ہو گیا ہے اس کے خیال میں. اس کو حدیث النفس کہتے ہیں. اور اگر یہ عمل چلتا رہے تو وہ پھر دوبارہ آتا ہے، وہ خیال پھر وہ دیکھتا ہے پریونٹ نہیں ہوا، کھڑکی بند نہیں کی، دروازہ بند نہیں کیا، تو پھر گزر کے دیکھ لوں، ایک آدھ پھار پھر گزرتا ہے. اس لیے کہ پہلے تو نفس انوالو بھی نہیں تھا، اب تو نفس اس کو ہلکا ہلکا خیال بھی کرتا ہے اس کا، تو وہ پھر تیسری بار پھر گزرتا ہے، پھر گزرتا ہے. اور جب گزرتا ہے تو اب اس کا خیال بن جاتا ہے، اس کا خیال آنے لگتا ہے. پہلے گزر گیا تھا، پھر اس گزرے ہوئے کا خیال آیا تھا، اب اٹ سیلف آپ کے ذہن میں، من میں، دل میں خیال بن گیا ہے. اب وہ آف اینڈ آن، یعنی تھوڑا سا فریکوینٹلی اب وہ چیز آتی ہے آپ کی، اس کو کہتے ہیں مرتبہ ہم، الہم، یعنی وہ آپ کو خیال بن گیا. پہلے فقط گزرا تھا، پھر اس کی یاداشت آتی رہی،
پھر اس خیال نے تھوڑی سی جگہ بنا لی، تو وہ خیال جب کہتے ہیں نا مجھے یہ خیال آ رہا ہے، تو خیال کی جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو رہنے لگے تھوڑا تھوڑا اس کو خیال کہتے ہیں۔ جب آیا تھا گزر گیا تھا، سٹے نہیں کیا تھا اس نے، تو وہ خاطر تھا۔ اب وہ تھوڑا سا سٹے کرنے لگے اور نفس میں تھوڑی سی جگہ بن جائے، اس کو تھوڑے سے سٹے کی، تو اس کو الہم کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم خیال کا لفظ دیتے ہیں، وہ الہم۔ یہ راستہ نکالتا ہے گناہ، برائی، معصیت، نافرمانی اور شہوتیں اور اس کی لذتیں دنیا کی اس طرح انٹر ہوتی ہیں جو آگے الٹیمیٹلی دل کو موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ابھی 3 میں نے جو ہے نا سٹیجز آپ کی بیان کی، تو 10 سٹیجز مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اس مضمون کو کل پھر جو سیشن ہوگا شروع کریں گے۔ اب آپ یہاں تک خیال میں رکھیں کہ پہلے خیال گزرا تھا، پھر خیال کی یاد آئی، اب وہ خیال بن گیا۔ کیا؟ پہلے کوئی خیال گزرا تھا، پھر خیال کی یاد آئی، اور پھر وہ خیال بن گیا، تھوڑا سا خیال آ گیا ذہن میں اور تھوڑی سی جگہ پا کے بیٹھ گیا۔ ہم تو پہلا الخاطر تھا، دوسرا حدیث النفس تھا، تیسرا الہم تھا۔ انشاءاللہ کل پھر آگے اس خیال سے آگے چلیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔